لوئس پاسچر 1822 عیسوی تا 1895 عیسوی فرانسیسی کیمیاء دان اور ماہر حیاتیات لوئس پاسچر طب کی تاریخ میں ایک انتہائی ممتاز شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاسچر نے سائنس میں متعدد اضافے کیے، لیکن اس کی اصل وجہ شہرت اس کا جراثیموں کے نظریہ کی تشکیل اور مدافعتی حربہ کے طور پر ٹیکہ لگانے کے طریقہ کار میں اضافے کے باعث ہے۔ 1822 میں پاسچر مشرقی فرانس کے قصبہ ڈولی میں پیدا ہوا۔ پیرس میں کالج کے طالب علم کے طور پر اس نے سائنس کا مطالعہ کیا۔ دور طالب علمی میں اس کا خدا داد جوہر صحیح طور پر ابھر کر سامنے آیا، تاہم تب اس کے ایک استاد نے کیمیا کے مضمون میں اس کے بارے میں رائے لکھی، درمیانے درجے کا۔ تاہم 1847 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاسچر نے اپنے استاد کی رائے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس نے اپنی توجہ تخمیر کے عمل کی طرف مبذول کی، پھر یہ ثابت کیا کہ یہ عمل خاص وضع کے ننھے اجسام کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ اس نے اس کا تجرباتی مظاہرہ بھی کیا کہ ایسے ہی ننھے اجسام کی دیگر انواع ان تخمیر شدہ مشروبات میں خلاف منشا اجزاء بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ اس سے وہ اس خیال تک پہنچا کہ ان اقسام اصغر کی چند خاص انواع انسانوں اور جانوروں میں ایسے ہی ناپسندیدہ اجزاء اور اثرات پیدا کر سکتی ہیں۔ تاہم پاسچر پہلا سائنسدان نہیں تھا جس نے جراثیموں کا نظریہ پیش کیا۔ اس سے بیشتر گیرولمو فراکاسٹرو، فریڈرک ہینلی اور دیگر افراد ایسے مفروضات پیش کر چکے تھے، لیکن جراثیم کے نظریہ میں پاسچر کی اصل کامیابی کی وجہ اس کے انتھک تجربات اور مظاہرے ہیں، جس نے سائنسدانوں کو یہ ماننے پر مائل کیا کہ یہ نظریہ یکسر درست ہے۔ اگر بیماریوں کا سبب جراثیم ہیں تو پھر یہ امر منطقی معلوم ہوتا ہے کہ مضر رساں جراثیموں کے انسانی جسم میں داخلے پر بندش استوار کرنے سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پاسچر نے طبیبوں کو جراثیم کش حربوں کی افادیت پر قائل کیا۔ اسی کے خیالات سے متاثر ہو کر جوزف لسٹر نے سرجری کے عمل میں جراثیم کش طریقہ کار متعارف کروائے۔ ضرر رساں بیکٹیریا خوراک اور مشروبات کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ پاسچر نے ایک طریقہ کار وضع کیا جسے پاسچرائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے مشروبات میں ان جراثیموں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کا اطلاق کیا گیا تو اس نے خراب دودھ کو قطعاً رد کر دیا کیونکہ وہ مضر صحت ثابت ہوا تھا۔ عمر کی 5ویں دہائی میں اس نے انتھراکس جیسی بیماری پر تحقیق شروع کی۔ یہ ایک سنگین متعدی بیماری ہے جو مویشیوں اور دیگر جانوروں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کا شکار انسان بھی ہوتا ہے۔ پاسچر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ بیکٹیریا کی ایک خاص نوع اس بیماری کی اصل ذمہ دار تھی، تاہم اس کی کہیں زیادہ اہم ایجاد یہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے اس نے انتھراکس کے جراثیموں کا ایک کمزور گروہ پیدا کیا، پھر اسے مویشیوں میں ٹیکے کے ذریعے داخل کیا۔ ان کمزور جراثیموں نے بیماری کی نحیف سی علامات پیدا کی جو مہلک نہیں تھیں، لیکن جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مویشی کے دفاعی نظام نے بیماری کی معمولی صورت کے خلاف ایک طاقتور محاذ پیدا کر لیا۔ مویشیوں کے انتھراکس کے جراثیموں کے خلاف اس طریقہ کار سے حفاظتی نظام پیدا کر لینے کے عوامی مظاہرے نے پاسچر کو مقبولیت خاص و عام عطا کر دی۔ جلد ہی اس حقیقت کا احساس کیا گیا کہ اس عمومی طریقہ کار کو کئی متعدی بیماریوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاسچر کی سب سے معروف ایجاد یہ ہے کہ اس نے بولے پن یا دیوانے پن جیسی موذی بیماری کے خلاف ٹیکے کے ذریعے بیماریوں کا علاج ممکن بنایا۔ پاسچر کے بنیادی نظریات کو استعمال کر کے دیگر سائنسدانوں نے متعدد سنگین بیماریوں کے خلاف جراثیم کش ٹیکے ایجاد کیے، جیسے بچوں کے فالج وغیرہ۔ پاسچر غیر معمولی طور پر محنتی انسان تھا۔ اس نے ان کے علاوہ بھی متعدد کم اہم مگر مفید نظریات پیش کیے۔ یہ اسی کے تجربات کے سبب ہوا کہ لوگوں نے جانا جراثیم بے ساختہ طور پر تولد نہیں ہوتے۔ اسی پر یہ حقیقت بھی منکشف ہوئی کہ یہ جراثیم ہوا یا آزاد آکسیجن کی عدم موجودگی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ریشم کے کیڑوں کی بیماری پر پاسچر کی تحقیقات کی بڑی تجارتی وقت بنتی ہے۔ اس کے دیگر کارناموں میں چیچک کے دانوں کا خاتمہ کے لیے ویکسین کی ایجاد بھی ہے۔ یہ بیماری جنگلی پرندوں پر حملہ کرتی ہے۔ 1895 عیسوی میں پیرس کے نزدیک پاسچر کا انتقال ہوا۔ عموماً پاسچر اور ایڈورڈ جینر کے بیچ موازنہ کیا جاتا ہے، جو ایک انگریز طبیب تھا اور اس نے چیچک کے دانوں سے حفاظت کے لیے ویکسین تیار کی تھی۔ حالانکہ جینر نے پاسچر سے قریب 80 سال قبل اپنا کام مکمل کر لیا تھا،
لیکن میرے خیال میں اس کی اہمیت پھر بھی پاسچر سے زیادہ نہیں بنتی، کیونکہ اس کا طریقہ کار فقط ایک ہی بیماری پر منطبق کیا جا سکتا تھا، جبکہ پاسچر کے طریقہ کار کو بڑی کامیابی کے ساتھ متعدد بیماریوں کے خلاف آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں دنیا بھر میں انسانی زندگی کی شرح دگنی ہو گئی۔ انسانی زندگی کے دورانیہ میں اس نمایاں اضافہ نے انسان کی تاریخ میں ہونے والی کسی بھی دوسری ایجاد کی نسبت زیادہ ہمہ گیر اثرات مرتب کیے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جدید سائنس اور علم طب نے ہمیں زندہ رہنے کا 2 گنا موقع عطا کیا ہے۔ اگر طوالت حیات جیسا کارنامہ کا صحرا فقط پاسچر کی ایجادات کے سر مڑا جائے تو مجھے اس کے نام کو یہاں سر فہرست رکھنے میں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوگی۔ تاہم پاسچر کی ایجادات اس قدر بنیادی نوعیت کی ہیں، اس امر میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ گزشتہ صدی میں واقع ہونے والی شرح اموات میں کمی کے ذمہ داران میں سب سے زیادہ حصہ پاسچر ہی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اس فہرست میں ایک ممتاز درجہ دیا گیا ہے۔